بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو نفاق سے بچاتی ہے؟ سچ بولنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا دن ہے جو عید سے بھی افضل ہے؟ یوم عرفہ کا دن۔ چلے بتائیں وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو باغ بناتا ہے؟ نماز با جماعت ادا کرنا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے وہ کون سا نام الہی ہے جو غصے کو ختم کر دیتا ہے؟ یا حلیمو۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے؟ عاجزی۔ وہ کون سے نبی ہیں جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا حساب۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں؟ نماز جنازہ۔ وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اللہ سے ہم کلام رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چلیے بتائیے وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ افطاری کے وقت کی دعا۔ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو میزان میں پہاڑوں جتنی بھاری ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کون سی عورت ہے جسے قرآن میں نام سے پکارا گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سا دن ہے جب اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں؟ جمعرات کے دن۔ چلیے بتائیے وہ کون سی سورہ ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو موت کو آسان کر دیتا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ شیر خدا۔ چلیے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کا غرور ختم ہوتا ہے؟ سجدے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی تھے جنہیں بچپن میں ہی نبوت ملی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ کو اندازہ ہے وہ کون سی سورہ ہے جسے دل کا نور کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سا لفظ ہے جو پل صراط کو آسان کر دے گا؟ بسم اللہ۔ چلیے بتائیے وہ کون سا دن ہے جس میں اللہ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ عرفہ کا دن۔ وہ کون سی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قضا نہیں کی؟ تہجد کی نماز۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی تھے جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سی چیز ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ دور کرتی ہے؟
आजान। कौन सा फल खाने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म होती हैं? बेर खाने से। आपको अंदाजा है वो कौन सी इबादत है जिसका सिला सिर्फ अल्लाह देता है? रोजे का। दुनिया में सबसे पहले किस नबी के जमाने में बुखार हुआ था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम अपना सबसे बड़ा देवता किसको मानते थे? सूरज को मानते थे। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा अमल है जो गुस्से को ठंडा करता है? वजू। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किस नबी के दोस्त थे? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के। बताएं वो कौन सी सूरह है जो मौत की याद दिलाती है? सूरह अल वाक़िया। क्या आपको पता है वो कौन सा अमल है जो इंसान के चेहरे पर नूर लाता है? नमाज बावजू। चलिए बताइए वो कौन से नबी थे जिनका तज़किरा हर मजहब में है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। क्या आप जानते हैं वो कौन सी दुआ है जो हर परेशानी का इलाज है? कसरत से इस्तगफार करना। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा वक्त है जब पहले आसमान पर अल्लाह ताला उतरते हैं? तहज्जुद का वक्त। क्या आपको मालूम है वो कौन सी सिफ्त है जिससे जन्नत आसान हो जाती है? तकवा। वो कौन सी सूरह है जो हर रात पढ़ने से कब्र का अजाब टलता है? सूरह अल मुल्क। वो कौन सा अमल है जो क़यामत के दिन साया बनेगा? सदका खुफिया करना। रमजान में कौन सी चीज मुसलमान और यहूदी में फर्क करती है? सहरी करना। रोजाना कितनी मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होता? सुबह शाम एक एक बार पढ़ने वाला। सबसे पहले कुरान करीम को किताबी शक्ल में किसने जमा किया? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। सबसे पहले जन्नत में किसको दाखिल किया जाएगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सबसे पहला जानवर कौन सा था जो जमीन पर पैदा हुआ? मछली पैदा हुई। सबसे पहले जुम्मा की नमाज किसने पढ़ाई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहला दरिया कौन सा था जो जमीन पर जारी हुआ? दरियाए फरात। सबसे पहला मुल्क कौन सा था जो इस्लाम में दाखिल हुआ? मुल्क यमन।
کس نبی کے ایمان کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے۔ کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد صدقہ دینا ضروری ہے؟ حالت حیض میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اگر زوجین کی رضامندی سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو دونوں گناہ گار ہوئے، دونوں استغفار کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ صدقہ کرے تاکہ نیکی سے گناہ دھل جائے۔ استطاعت ہو تو 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے جسم پر کس چیز کا لباس تھا؟ نور کا لباس تھا۔ قرآن پاک کی اس سورہ کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ الرحمن۔ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ سفید رنگ تھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر بال تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک باریک بال تھے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ال عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے۔ حوروں کی سب سے نمایاں صفت کون سی ہے؟ آنکھوں کی خوبصورتی ہے۔ ہجرت کے راستے میں کس کی بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سیراب کیا؟ ام معبد کی مریل سی بکری نے۔ شیطان انسان پر سب سے زیادہ وار کس ذریعے سے کرتا ہے؟ وسوسے ڈال کر کرتا ہے۔ معراج کے موقع پر چھٹے آسمان پر کس نبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ عورت کے جسم پر کون سی چیز موٹی ہو تو مرد اس سے نفرت کرتا ہے؟ موٹی عقل ہو تو۔ کون سا عمل کرنے والا انسان جنات پر غالب آ جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے والا۔ کون سی 2 آیتیں زمین پر نہیں بلکہ معراج کی رات آسمانوں پر نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ کس دن نیا سوٹ پہننے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ عید کے دن پہننے سے۔ کون سی سبزی کھانے والا نظر بد سے بچا رہتا ہے؟ کریلا کھانے والا۔ پیسہ دے کر عورت سے زنا کرنا کیوں جائز ہے؟
پیسہ دے کر عورت سے زنا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شاید پیسے دینے سے یہ جائز ہو جائے۔ اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمان ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ کس عمر کی عورت سے زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اسلام میں زنا ہر حال میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تاہم اگر کوئی عورت دماغی توازن کھو بیٹھے اور اس سے زنا بھی ہو جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ خواب میں سبز رنگ کا کپڑا یا باغ دیکھنا کس بات کی نشانی ہے؟ رزق کشادگی ہونا کی ہے۔ مرد کالی رنگت والی عورت کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہر انسان کا اپنا ذوق اور پسند ناپسند ہوتی ہے۔ کچھ مرد کالی رنگت والی خواتین کو بہت زیادہ پرکشش سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت، بات چیت، مزاج یا کردار زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ مرد گوری رنگت کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کچھ مرد صرف اس لیے گورا رنگ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ معاشرتی فخر کا ذریعہ مانا جاتا ہے کہ گوری بیوی خوبصورتی کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت بستر کے سامنے بڑا آئینہ ہونا سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بعض علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ دل میں وسوسے یا خوف پیدا کر سکتا ہے۔ اندھیرے میں شیطانی خیالات یا وہم بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ جادوگر نہاتے کیوں نہیں؟ شیاطین نجاست اور گندگی والی جگہوں پسند کرتے ہیں جیسا کہ بیت الخلاء وغیرہ، اس لیے جادوگر جان بوجھ کر گندے کپڑے پہنتے ہیں، بدن نہیں دھوتے تاکہ شیاطین ان سے راضی رہیں۔ جادوگروں کے لکھے ہوئے تعویذات میں اکثر کون سی نشانیاں ہوتی ہیں؟ ان کے لکھے ہوئے تعویذ میں ہند سے موصلت، گول دائرے، عجیب الفاظ، نامعلوم کلمات، خون یا زعفران سے لکھے جملے ہوتے ہیں۔ گھروں میں رہنے والے جنات کیا کہلاتے ہیں؟ عامر کہلاتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ پاک کون سی 3 چیزیں دیتا ہے؟ بارش، مال اور اولاد۔ پاگل لوگ خواب دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پاگل لوگ کو اکثر یاد نہیں رہتا کہ یہ خواب تھے یا حقیقت، اس لیے وہ جاگتے ہی خواب کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔